سبيل الدموع سبيل مريح. اس سے مقامی باشندے سراسر ناآشنا تھے. فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی. عدالتوں کے گرد ہندوستانی آبادی کے بدترین لوگ جمع ہو گئے تھے جو چغل خور، جھوٹے گواہ، مقدمہ باز اور دغا باز تھے. انگریزی مشیران قانون جس صورت کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے، اس صورت کے ساتھ تو حملہ آور بھی نہ پھیلے تھے. خلاصہ یہ کہ ان عدالتوں اور ان کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاق و اعمال پر نہایت ہی زہریلا اثر پڑا. ان کے اخلاق حد درجہ گرتے چلے گئے اور ہر طرف بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا دور دورہ ہو گیا. انگریز کے ہاتھوں تعلیمی بربادی. انگریزوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کثرت رہی تو ہم حکومت نہ کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیا میٹ اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا. تعلیم کے لیے تمام وقف جائیدادوں کو 1838 میں سرکاری قبضے میں لے لیا. بنگال کے کل رقبے کا چوتھائی حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا، وہ ہڑپ کر لیا گیا تاکہ تعلیم کا ڈھانچہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہی ختم کر دی جائے. تھوڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں ختم ہو گئیں اور نئے تعلیمی ادارے نہ قائم ہو سکے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ ہو گیا. 1823 میں برطانیہ کے معززین لارڈ ایلفنسٹن اور لارڈ ایف وارڈن نے ایک متفقہ یادداشت حکومت کو پیش کی. انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیے ہیں. ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ جس نے نہ صرف علمی ترقی کی ہمت افزائی کے تمام ذرائع ختم کر دیے ہیں بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے اصلی علوم گم ہو جانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے تخلیق کردہ شاہکار بھی مٹ جانے کا اندیشہ ہے. اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی رہی کہ بر صغیر کے باشندوں کی ذہانت بالکل برباد کر دی جائے، ان میں علمی بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے، ان کے ہر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں اور ان کو غلامی کی بدترین خدمت گزاریوں اور کاشتکاریوں وغیرہ میں مبتلا رکھا جائے تاکہ انگریز کی برتری قائم رہے اور وہ اعلی حاکم بنا رہے. مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1792 میں مسٹر ویلبر فورس کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا، امریکہ میں درس گاہیں قائم ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا. جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے. تعلیم گاہوں اور علم کا فنا کر دینا معمولی مسئلہ نہ تھا اور کمپنی کی مخالفت کے باوجود آوازیں اٹھتی رہیں اور چیخ و پکار مچتی رہی. بہت سے منصف مزاج انگریز مقامیوں کی حمایت بھی کرتے رہے جس کے نتیجے میں تعلیمی ضروریات انجام دینے کے لیے 1834 میں کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی کا صدر لارڈ میکالے مقرر ہوا جس نے تعلیم کے نام پر ایسا کام دکھایا جس کا خمیازہ آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس نے تمام علوم و فنون کی تعلیم انگریزی زبان میں لازمی قرار دی. داخل نصاب فنون ایسے ہرگز نہ تھے کہ ماہر فن بننے میں کام آتے. جیسے جرمنی، برطانیہ، روس، جاپان نے ان فنون سے ماہرین پیدا کیے. نصاب میں ایسی کتب شامل تھیں جو لا مذہب اور بے دین بنا سکیں. ان ممبران کمیٹی کا یہ تھا کہ انگریز حکام کو اپنے دفاتر کے لیے کلرک مل سکیں اور ترجمان مہیا ہو سکیں. کمیٹی کی ایک رپورٹ میں درج ہے، ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ترجمان بن سکے، جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر ذہن، سوچ، فکر اور رائے کے اعتبار سے انگریز ہو. اس تمام تعلیمی جد و جہد کے مظاہروں، کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں کے اعلانات کے باوجود 35 برس بعد مردم شماری میں خواندہ لوگوں کا شمار صرف 3.2% تھا اور یہ خواندگی اردو، انگریزی، فارسی وغیرہ کسی بھی زبان کی تھی. 1871 سے 1921 تک خواندہ لوگوں کا اوسط جو کچھ بڑھا وہ صرف 4% ہے.
انگریز نے ہندوستان میں تعلیم کی مد میں ایسی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کی جن کی بنا پر یہ ملک انتہائی جہالت میں پھنس کر رہ گیا۔ انگریز کی غرض صرف اس قدر تھی کہ برطانوی حکومت کی سطوت و جبروت قائم رہے اور رعایا کا ایک ایک فرد حکام کے چنگل میں پھنسا رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ منافرت کی چنگاریاں، ہمدردی، انسانیت اور خدمت خلق کا دعویٰ کرنے والے انگریزوں کی شرانگیز پالیسی کی اصل تصویر دیکھیے۔ فرقہ واریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانے اور ان کو ہوا دینے والی انگریز قوم کا اصل چہرہ دیکھیے۔ سر جان میلکم کہتا ہے، اس قدر وسیع ملک میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو، اور پھر ہر جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں، فرقوں اور قوموں میں ہوں۔ جب تک یہ لوگ الگ الگ بٹے رہیں گے اس وقت تک کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوم کے استحکام کو متزلزل نہیں کر سکے گی۔ لارڈ ایلفنسٹن گورنر ممبئی 14 مئی 1859 میں ایک یادداشت میں لکھتا ہے، نفاق ڈال کر حکومت رومیوں کا اصول تھا، اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کارنیٹیکس نے 1821 میں لکھا تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، رومن کا مقولہ ہماری حکومت کا اصول ہونا چاہیے۔ انگریزوں نے اپنے مفاد اور خود غرضی کے لیے مختلف تدبیروں سے نفاق ڈلوایا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا، کبھی ایک جماعت پر دست شفقت رکھا اور کبھی دوسری پر۔ اسی طرح ایک ہی مذہب میں کئی فرقے ایجاد کروا کر مذہبی کشت و خون کی صورتیں پیدا کی۔ ایڈورڈ ٹامسن اپنی کتاب میں اقرار کرتا ہے، ہندوستانیوں میں نا اتفاقی اور اختلاف کو زندہ رکھنا عرصہ قدیم سے ہمارے سیاستدانوں کا مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے، اور واقعی یہی صحیح ہے۔ انگریز بر صغیر کے تمام باشندوں کے دشمن رہے، لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے، اس لیے کہ بر صغیر انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینا تھا، اور مسلمانوں کو سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو ہدف بنا کر برباد کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر حکومت کے دروازے بند کر دیے، اعلیٰ سیاسی، فوجی، عدالتی اور انتظامی عہدوں سے الگ کر دیا، جائیدادیں ضبط کر ڈالی، اوقاف برباد کر دیے گئے، تعلیم چھین لی، تجارت، صنعت اور زراعت برباد کر ڈالی، اخلاق بھی تباہ کر ڈالے، اور اپنے ساتھ ہندوؤں کو ملا کر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ سبيل الدموع سبيل